बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ वलीद शेख हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज से 500 साल पहले जब जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आगाज़ हुआ तो तुर्की के मुफ्ती आज़म के एक फ़तवे की वजह से मुसलमान 200 साल पीछे चले गए। फिर ये देखा गया कि चंद ही सालों के बाद उसी प्रिंटिंग प्रेस को हलाल करार दे दिया गया। और फिर ये देखा गया कि मुसलमानों में एक रवैया डेवलप हो चुका है कि हर नई आने वाली चीज़ के ऊपर मुसलमान सबसे पहले उसके ऊपर हराम का फतवा लगाते थे और फिर उसी को हलाल करार दे दिया करते थे। यही रवैया माइक के साथ देखा गया, तस्वीर के साथ देखा गया, रेडियो के साथ देखा गया, टीवी के साथ देखा गया। यानी मुसलमानों का एक ग्रोह उस इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले हराम डिक्लेयर करता था और फिर वही ग्रोह इन तमाम चीज़ों को हलाल डिक्लेयर करके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया करता था। आज ऐसा ही एक और मौका हमारे सामने आ गया है कि जब ह्यूमन मिल्क बैंक नामी एक चीज़ पाकिस्तान में जिसका कराची में जिसका इनेकाद हुआ है, तो ज़ाहिर है मुसलमान माशरा है और लोग इस्लामिक वैल्यूज़ रखते हैं, तो उनके जहन में बहुत सारे सवालात हैं, कशमकश का शिकार हैं, कन्फ्यूजन है कि अब ज़ाहिर है मदर मिल्क की बात की जा रही है तो रज़ाअत के हुक्म भी इसके ऊपर लगते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि रज़ाअत के हवाले से कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं। तो इस हवाले से हमने एक्सपर्ट पैनल डॉक्टर्स और उलमाए कराम का यहाँ पे तश्कील दिया है और मैं सबसे पहले उनका तारुफ़ करवाता जाऊँ। हमारे साथ जिन मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम और जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उलमाए कराम का तारुफ़ करवाता जाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा, जो बहुत शाइस्तगी और तहज़ीब के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं, अल्लामा मारूफ़ आलमदीन, अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। फिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर जनाब मुफ्ती फ़ैसल बंदगी साहब। कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं और सोशल मीडिया पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे बवांगे दहल अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, डॉक्टर हसन ओज साहब। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं आप? अ, अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर हसन औज साहब से करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बताएं कि क्या इसका मकसद है, किस वजह से ये तामीर के यहाँ पे बनाया जा रहा है और इसकी अफादियत और वो क्या मेडिकल रीज़न्स है जिसकी वजह से ये बनाया जा रहा है? क्या ज़रूरत थी इसकी यहाँ पर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो एंड ऑनरिंग मी। ये सवाल जो आपने पूछा है कि इसकी इफादियत कितनी है, इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले तो मैं बताऊंगा ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क डिफरेंट कैसे है। जो माँ का दूध है, हर स्पीशीज़ में अल्लाह ताला ने रखा है कि मैमल्स जो हैं वो बच्चे को दूध पिलाते हैं। जो माँ का दूध है इंसानों में, वो बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन नशोनुमा है। एक तो आसानी से डाइजेस्ट होता है, उसमें प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, उसका कार्बोहाइड्रेट जो होता है कंटेंट सही होता है, प्रोटीन आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो बहुत आसानी, वो ऐसा है कि जैसे कि दूध हज़म है, आप बच्चे को देंगे, बच्चे के लिए उसमें, और सबसे अहम चीज़ बाकी सब दूधों से जो बाकी दूधों में नहीं होती हैं, वो है इसमें एंटीबॉडीज़ का होना। गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, बकरी का दूध हो, एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। तो जो माँ के दूध से एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं बच्चे में, वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं डिजीज़ से, बीमारियों से। बच्चे को अगर माँ का दूध पी रहा है तो उसको नमूनिया नहीं होगा, उसको मैदा उसका ठीक रहेगा, आंतें उसकी ठीक रहेंगी, उसको डायरिया नहीं होगा, उसको वॉमिटिंग नहीं होगी, उसको कान के इन्फेक्शन नहीं होंगे, बीमार नहीं होगा, उसको एलर्जी नहीं होगी, उसके दिमाग की डेवलपमेंट अच्छी होगी, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस डेवलप होंगे। दूसरी बात है कि उसकी माँ से बॉन्डिंग होगी, एक मोहब्बत का रिश्ता होगा। दूसरी बात, माँ के लिए कितना फ़ायदेमंद है कि जो माएँ दूध पिलाती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, उनको वेरियन कैंसर नहीं होता, उनको डिप्रेशन नहीं होता। बहुत एक हैक्टिक है कि माँ का दूध पिलाना, हर 90 मिनट पे दूध पिलाना पड़ रहा है, डकार दिलवानी पड़ रही है, तो माँ सो भी नहीं सकती है, 4 घंटे से ज़्यादा गैप नहीं आ सकता। लेकिन ये चीज़ माँ और बच्चे के बॉन्ड को बनाती है। माजी में अगर हम देखें, हुजूर भी, उन्होंने दाई हलीमा का दूध पिया और नहीं आता दूध, ये कॉमन चीज़ है। बच्चे जो अभी जो ब्लड, ये जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क बैंक जो खुला है, इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई बच्चे जो प्रीमेच्योर पैदा होते हैं 34 वीक से पहले, जो लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योर कहलाते हैं, उनके लिए ये होता है कि उनको ये दूध दिया जाएगा तो सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे, और वाकई बढ़ जाएंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि उन्होंने फिर एक फतवा भी साथ अटैच किया हुआ है और उसमें शरिया कॉम्प्लाइंट लिखा है, इस पर उलमा कराम गुफ्तगू करेंगे। तो वाकई उस बच्चे के लिए तो ये दूध बहुत ज़रूरी है कि उसकी बच्चे की, क्योंकि वो उस वक्त NICU में होता है, न्यूनेटल ICU में होता है, और उस वक्त उसको ना हजम कर सकता है, ना उसकी प्रॉपर आंतें बनी होती हैं, ना उसके लंग्स बने होते हैं, और उसको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। अगर उसको वो दूध दिया जाएगा तो वो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मोर देन 50% उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक बच्चे की जान बचाने के हिसाब से देखा जाए तो इट्स एन आइडियल थिंग। सही। मैं अब मुफ्ती फ़ैसल बंदगी साहब की तरफ आऊँगा।
کافی مدلل گفتگو کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ دودھ پلانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مدر ملک کی بات ہو رہی ہے، تو جب اسلام کے دائرے میں ہم آتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں رضاعت کے حکم اس کے اوپر لگتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بتائیں ہمیں کہ کب رضاعت کا حکم لگتا ہے اور کن کنڈیشنز میں اس لگتا ہے اس کے اوپر، اور اوور آل اس کے اوپر کیا احکامات ہیں. آپ نے سنا ابھی کہ ہیومن ملک بینک جیسا ادارہ بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ رضاعت کے لیے تو 2 سال کی مدت ہے، اور امام ابو حنیفہ آپ 2.5 سال کی مدت اس کے لیے قرار دیتے ہیں. صاحبین جو امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کا قول بھی 2 سال کا ہے، امام شافعی ان کا قول 2 سال کا ہے. 2.5 سال امام ابو حنیفہ نے رضاعت کی مدت رکھی، اس کی وجوہات ہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے. بہرحال اس مدت میں اگر کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پیتا ہے تو رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. صحیح. اور خواہ وہ ایک بار کیوں نہ ہو اور خواہ وہ ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، صحیح. اگر اس نے پی لیا، اس کے معدے میں پہنچ گیا تو اس سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا. صحیح. اور رضاعت کے رشتے کے بعد وہ تمام قوانین لاگو ہو جائیں گے جو رضاعی رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اگر ایسا کوئی ہیومن ملک بینک ہے جس میں رضاعی رشتے کا یوں اہتمام ہو کہ ایک خاتون ہو، ایک بچہ ہو، بچے کی فیملی کو پتہ ہو کہ یہ بچہ کس خاتون کا دودھ پی رہا ہے، صحیح. خاتون کو پتہ ہو کہ کس بچے کو میرا دودھ پلایا جا رہا ہے، اور اس میں جو 2 سال کی مدت ہے دودھ پلانے کی اس کا بھی اہتمام ہو، دونوں فیملیز ایک دوسرے سے واقف ہوں، تو اس کی گنجائش میں یہ نہیں کہتا نکلتی ہے، پھر نکالی جا سکتی ہے. کیونکہ اس کے بعد بھی پھر کچھ مسائل ہیں کہ آیا کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بغیر ضرورت کے کسی کام کو کرنا وہ خود ایک عجیب بات ہے. صحیح. بہت شکریہ. اب میں علامہ عباس وزیری صاحب کی طرف آؤں گا. انتہائی شائستگی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. میں چاہوں گا، آپ نے گفتگو سنی علامہ صاحب کی بھی اور ڈاکٹر حسان اوج صاحب کی بھی، تو میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کوئی کنڈیشنز ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک بار دودھ پلانے کے اوپر جو ہے رضاعت کا حکم لگ جاتا ہے، یا بعض کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ایک بار پلانے پہ نہیں بلکہ کچھ اور اس کی کنڈیشنز ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر حسان صاحب کی گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ماشاءاللہ سے. غالباً یہ جو بینک انسانی دودھ کو حاصل کرنے اور اسے دوبارہ ضرورت مندوں تک پہنچانے کے حوالے سے جو بینک بنایا گیا ہے، یہ خالصتاً ایک تجارتی مقصد کے لیے بنایا ہوا ایک ادارہ ہے. لیکن اس کے لیے کیا شریعت آڑے آئے گی، کوئی مشکلات پیش آئیں گی، مسئلہ وہ ہے. بالکل. تو شریعت کے اعتبار سے کوئی چیز اگر آڑے آ سکتی ہے تو وہ احکام رضاعت ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے. رضاعت میں جیسے کہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا، امام ابو حنیفہ کا غالباً فتویٰ یہ ہے کہ اگر مرضعہ مرتضع کو دودھ پلائے چاہے ایک دفعہ، تو رشتہ اس کا اس مرتضع کا مرضعہ کے باقی بچوں کے ساتھ محرمیت کا قائم ہو جائے گا. بالکل. ان کا ہاں یہ ہے. لیکن ہمارے پاس جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، آسان الفاظوں میں تاکہ عوام بالکل سب، تو وہ ہمارے پاس تقریباً مسلم ہیں کہ ایک دفعہ کے دودھ پینے سے کوئی مرتضع اس مرضعہ کے باقی بچوں کے لیے محرم نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ وہ بچہ یا 24 گھنٹے مسلسل دودھ پیے اسی ماں کا، کوئی اور غذا بھی نہ لے بیچ میں. یعنی 24 گھنٹے تک، یعنی اس ایک شبانہ روز، دن بھی رات بھی، یعنی اس سے ہی غذا حاصل کرے اور اس سے پیٹ بھر جائے اس کا، یعنی ہر دفعہ، تو وہ احکام رضاعت اس پر آ جائیں گے. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ قے کر کے نہ نکال دیا ہو. اچھا. اگر بچے نے اس دوران میں اگر قے کر کے نکال دیا تو وہ چونکہ جو جتنی غذائیت اس نے لی تھی وہ واپس ہو گئی، لہذا احکام رضاعت پھر بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، قے کر کے نکالا بھی نہ ہو.
اور مرضعات زندہ بھی ہو. مرضیہ سے مراد وہ دودھ پلانے والی خاتون. اچھا یہاں کچھ اصطلاحات پہلے سے بتانی چاہیے تھی. جو دودھ پیتا ہے اس بچے کو عربی میں، اور وہی فقہ کی اصطلاح بھی وہی ہے، مرتضع کہتے ہیں. اچھا. دودھ پلانے والی ماں کو مرضعہ کہتے ہیں. اور جس مرد کی وجہ سے یہ خاتون حاملہ رہی ہیں اور اس کے اندر دودھ پیدا ہوا ہے، اس کو صاحب اللبن یا فحل کہتے ہیں. یہ اصطلاحات ان کو ذہن میں رکھیے گا. تو ایک شرط تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے صحیح ہے. یا 15 دفعہ. اچھا. 15 دفعہ پیٹ بھر کے پیے. اچھا. اور اس میں یہ زندہ بھی ہونی چاہیے خاتون. مرضعہ جو ہے وہ زندہ ہو، اگر وہ مری ہوئی ہو یا اس کا. اچھا. پھر یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے گود میں اس کے سینے سے دودھ پی لے. اچھا. اس کے حلق میں ڈال دیا جائے، یا مثلا یہ دودھ کہیں سے نکال کے کسی چیز میں پریزرو کر دیا جائے، اس کو اس سے رضاعت نہیں آتی ہے، چاہے وہ 100 بار پیے. اچھا، یعنی براہ راست جی براہ راست اس خاتون سے پیے، وہ بھی زندہ ہو، وفات شدہ بھی نہ ہو. صحیح ہے. اچھا، یہ شرائط ہیں اس کے. تو ان شرائط کے ساتھ تو اس بینک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے ہمارے لحاظ سے، ہمارے فقہ کے لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. کوئی مشکل نظر نہیں آتی ہے کہ مثلا اس بینک کے چلانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صحیح ہے. چونکہ یہاں پر ایک تو بات یہ ہے کہ احکام رضاعت نہیں آتے ہیں. اچھا. چونکہ یہ کون سا دودھ کس کا ہے بالکل بھی نہیں پتہ. اور وہ بھی ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایک خاتون کا مل جائے، دوسری دفعہ دوسرے خاتون کا مل جائے. وہ تو انہوں نے پریزرو کیا ہے، وہ دے دیا ان کو، ابھی نہیں معلوم کس کا ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے وہ زندہ ہے، مردہ ہے، 1 ہے، 2 ہیں، 10 ہیں. تو احکام رضاعت اس طرح نہیں آتے ہیں. پھر یہ کہ حلق وہ یعنی دودھ دینے والی کے سینے سے لگ کے اس نے پیا نہیں ہے، اس میں تو ایسا کوئی اس وجہ سے کوئی احکام رضاعت نہیں آتے ہیں. صحیح. لہٰذا یہ رکاوٹ جو احکام رضاعت والی بات رکاوٹ بنتی تھی، وہ رکاوٹ ہمارے فقہ کے اعتبار سے نہیں ہے. صحیح ہے. میں مفتی فیصل بندگی صاحب کی طرف آؤں گا. کیا ایسا ہی ہے کہ مذہب کی طرف سے کوئی رکاوٹ، کوئی ایسی تحفظات ہیں ملک بینک کے حوالے سے؟ کیونکہ براہ راست تو دودھ پلانا وہاں پہ نہیں ہوگا، وہاں پر یہی سلسلہ ہوگا کہ بہت ساری ماؤں کا دودھ وہاں پہ کلیکٹ کیا جائے گا، پریزرو کیا جائے گا، پیسچرائز کیا جائے گا، اور انہیں پھر ایک سیفٹی پروٹوکولز کے حساب سے کیپ کیا جائے گا. پھر وہ بچے جن کو ضرورت ہوگی ان کے لیے وہاں سے خرید لیا جائے گا، یا پھر وہ ڈونیشن کا کس ماڈل کے اوپر ہے وہ دیکھا جائے گا، ان کے ناٹ فار پروفٹ ہے یا پھر خرید و فروخت کا سلسلہ ہوگا. آپ کیا اس کے اوپر کہتے ہیں کہ تحفظات کیا ہیں؟ ہمارا اس میں موقف مختلف ہے. وہ یہ کہ رضاعت کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ ہمارے ہاں شرط نہیں ہے. اچھا. اس کے لیے دودھ کا حلق سے معدے تک پہنچنا یہ شرط ہے. اس کے لیے مقدار کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ اتنی مرتبہ ہو یا اتنے دن ہو، اس کی مقدار کی کوئی قید نہیں. دودھ ہو، حلق سے معدے میں پہنچے. اگر ایسی صورت ہو کہ کئی شخصیات کا اس میں شیر جمع کر دیا گیا، 20 شخصیات ہیں اس میں، اور اس بچے نے وہ مجموعہ اس کا ایک گھونٹ پی لیا، تو وہ 20 کی 20 خواتین سے رشتہ رضاعت قائم ہوگا. اچھا. جی، جتنی خواتین کا اس میں دودھ شامل ہے جو ملا دیا گیا، اس کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تو ان تمام خواتین سے رشتہ رضاعت وہ قائم ہو جائے گا. اس لیے ہمارے ہاں ان قوانین کی وجہ سے یہ جو ہیومن ملک بینک ہے اس کے جواز کی صورت نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ بڑی سخت کنڈیشنز کے ساتھ ہے. اول یہ کہ اس کی ضرورت ہو، دوم یہ کہ اس کے شرعی تقاضے پورے ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پلانے والی کو اور پینے والے کو، دونوں فیملیز کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہو. پھر ایسا نہ ہو کہ بیچ میں پلانے والی بدلتی رہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر رضاعت کے احکام بھی بدلتے چلے جائیں گے. مستقل ایک پلانے والی ہو، مستقل ایک پینے والا ہو، اور دونوں فیملیز ایک دوسرے سے واقف ہوں. تو ابھی جس حال میں یہ بینک چل رہا ہے، جس پروسیس وغیرہ کو، وہ آبویسلی یہ پروسیس فالو نہیں کر رہے وہ، تو آپ کیٹیگوریکلی اگر ٹو بی کلیئر کہ یعنی تو پھر آپ کے مطابق اس کے اوپر یہ جائز نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک رضاعت سے ہٹ کر بھی ایک پہلو اس میں شامل ہے کہ جن خواتین سے یہ دودھ لیا جا رہا ہے، آیا کہ ان کو کوئی اجرت دی جا رہی ہے اس کے بدلے میں؟
अगर उजरत दी जा रही है तो वो उजरत लेना और देना दोनों जायज़ नहीं है। वजह उसकी ये है कि आप अपने जिस्म की कोई शय फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि जो शीर है ये जुज़्व बदन है, इसको फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। तो अगर इसको कीमतन लिया जा रहा है और कीमतन दिया जा रहा है तो भी ये इसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब मैं डॉक्टर हसन और साहब आपकी तरफ आऊँगा। दूध को मिक्स करने की बात की जा रही है, बहुत सारी ख़वातीन से ये यानी डोनेट करेंगी वो, और फिर सबको एक ही जगह पे लाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। तो इसके ऊपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या फ़ॉलो किए जाते हैं तमाम? और यानी ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से मज़ीद कोई बीमारियाँ हो जाएँ? एक यानी उसका फर्स्ट हैंड रीज़न तो यही था कि भाई बीमारियों से बचने के लिए दूध की ज़रूरत थी, मगर पता चला मिक्स करने की वजह से और दूसरी चीज़ों करने की वजह से मज़ीद बीमारियां इसकी वजह से फैल गई। ऐसा तो कुछ नहीं है इसकी? देखें, जो उन्होंने अनाउंस किया है शरिया कॉम्प्लायंट ह्यूमन मिल्क बैंक, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई हम तकरीबन 300 औरतों से लेंगे, मिल्क लेंगे, उसको पैस्चराइज करेंगे, उनका पहले टेस्टिंग होगी कि HIV, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एक्सप्रेस हो सकता है, बच्चे में जा सकता है HIV, हेपेटाइटिस B और C, CM, साइटोमेगालोवायरस, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, बहुत सारी बीमारियां हैं। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि जब माँ खाती है तो वो ह्यूमन मिल्क के थ्रू बच्चे में जा सकती है। इसलिए जब माँ जो लैक्टेटिंग मदर होती है, बहुत सारी दवाइयाँ उसमें मना होती हैं आम लोगों के मुकाबले में, कि वो उनको आप नहीं दे सकते दवाइयों के, वो बच्चों के पास बच्चे के दूध में निकल के बच्चे के अंदर चली जाएंगी और बच्चे के जिस्म का हिस्सा बन जाएंगी। इन सब के बाद अगर हम बात करें, जैसे सर ने बात की और हजरत ने भी बात की, दोनों ने, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे तो 34 वीक से पहले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 7वें महीने में या 6ठे महीने में, आपको उनकी जान की इतनी परवाह है आप, लेकिन जो बच्चे बालिग होके जो मर रहे हैं अस्पताल ना होने की वजह से, दवाइयाँ ना होने की वजह से, चीज़ें ना होने की वजह से, फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, आपको उनकी परवाह नहीं है। तो आपने एक नया तमाशा खोला है। मैं इस पे ये बोलूँगा कि देखिए, किसी भी मुस्लिम मुल्क में ह्यूमन मिल्क बैंक कायम नहीं है। जिन ममालिक में कायम है वो नॉन मुस्लिम से अभी तक। दूसरी बात आप ये देखें, उधर तो मिल्क बिकता है, उधर तो उससे बहुत महंगी मिठाइयाँ तक, अगर आपको आप ब्रेस्ट मिल्क की मिठाई लेंगे तो महंगी मिलेगी वो आपको। इट्स एक्सपेंसिव देयर। ये बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये अगर आप एक औरत जो है उसका दूध इतना ही बनता है, प्रोलैक्टिन जो है दूध बनाता है, एक हार्मोन होता है, और ऑक्सीटोसिन जो है जब बच्चा सक करता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि मिल्क को इजेक्ट कराता है, निकालता है। अब जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है और जब दूध निकल रहा है तो उसमें जो है उस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं औरत में, और बच्चे और उसका कनेक्शन हो रहा है। एक माँ जो है सिर्फ 2 बच्चों से ज़्यादा दूध नहीं बना सकती, 2 बच्चों की किफ़ालत कर सकती है एक वक्त में अपने ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। अगर एक प्रेगनेंसी के बाद एक बच्चे को दूध पिलाई और वाफिर दूध मिकदार में मौजूद है तो वो दे सकती है, डोनेट कर सकती है। लेकिन अगर आपने ये लगा दिया कि भाई आप उधर देंगे और क्योंकि फ्री में तो कोई देगा नहीं, क्योंकि बच्चों का एक माँ के दूध से नहीं पेट भर रहा होता, ऊपर से फार्मूला मिल्क ऐड करने पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो तो बेचेगी, फिर अपने बच्चे को दूध नहीं देगी, वो गरीब का बच्चा तरसा रह जाएगा और अमीर का बच्चा दूध पी रहा होगा ब्रेस्ट मिल्क। तो ये है कि माँ इतना दूध बनाती ही नहीं है कि जो है वो सब बच्चों को पूरा हो सके, कई बच्चों को पूरा हो सके, मैक्सिमम 2 बच्चों को पूरा हो सकता है। तो एक अपने बच्चे को पिला रही होगी, दूसरा जो है वो एक अमीर के बच्चे को पिला भी रही है, अगर वो बेच रही है तो फिर वो क्या करेगी, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए पैसे के लिए वो अपने, हालांकि इन्होंने बोला है कि अभी तक हम उसमें डोनेशन वो क्या कहते हैं फ्री होगा, लेकिन आगे जाके ये बिजनेस ही बनेगा। तो आप एक्चुअली इस वक्त भी गरीब के हक पे डाका डाल रहे हैं, गरीब बच्चों को, क्योंकि माओ के पास फार्मूला मिल्क के पैसे नहीं होते तो वो तो माँ का दूध पीते हैं, तो आप उनके हक पे भी डाका डाल रहे हैं। कैपिटल सोसाइटी, असल में मुझे लगता है कि मजहब से ज्यादा ये कैपिटलिज्म का मसला है। ये हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज फॉर सेल है, मेरी बॉडी फॉर सेल है, मैं प्रोस्टिट्यूट बनूं, मेरी बॉडी फॉर सेल है, मेरा दूध, मेरा मतलब वो भी सेल है, हर चीज सेल पे है। अगर आपको बहुत ही हमदर्दी है तो आप ऐसी माएँ अरेंज कर लें जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, कि भाई इस माँ को ये पिला दे, जैसे सर ने बताया मसला ही हल हो जाएगा। अच्छा, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका दूध पिया था, किसका पिया था? दाई हलीमा। बिल्कुल। अब दाई हलीमा के साथ उनकी बहन कौन बनी थी? शीमा। बिल्कुल। अब हजरत शीमा के साथ उनका रिश्ता था कि दाई हलीमा का रिकॉर्ड उन्होंने मंगवाया था कि उन्होंने कितने लोगों को दूध पिलाया आज तक, क्योंकि उनका तो काम यही था।
بچوں کو بھیجا جاتا تھا دودھ پلانے کے لیے. تو مجھے حضرت سے یہ بھی جواب چاہیے کہ کیا ان بچوں کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا کہ اب ان سب سے شادی نہیں ہو سکتی, یہ کیونکہ جب قرآن آیا اور اس میں احکام آئے تو کیا وہ کس طرح آئے کہ ایک وقت میں ایک بچہ پی رہا, اس کے ساتھ ایک بچی بھی پی رہی ہے, تو کیا ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی صرف, یا اس کے سارے ہی بچے حرام ہیں, اس کا ریکارڈ رکھنا پڑے گا. انہوں نے کہا ریکارڈ دیں گے, یہ تو پاسبل نہیں ہے, یہ صرف باتیں ہیں. یہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن تو کر دی کہ ہم ریکارڈ دیں گے, ریکارڈ کون رکھتا ہے اور کون کتنے عرصے کے بعد کون سا ریکارڈ کتنا رہے گا. جب 300 ماؤں کا دودھ آپ نے ملایا ہوا ہے تو میں آپ 300 ماؤں کے پھر 300 ماؤں کے بچے اور کتنی جگہ اس بچوں نے آپس میں دودھ پیے ہیں, تو دیر از نو ہیومن پاسبلٹی. آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ بچوں کو ارینج کریں کہ بھائی ایک ماہ ہے ہمارے پاس, اس کے پاس ایکسٹرا وہ ملک پروڈیوس ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرا دیں, فیملی کو کنیکٹ کرا دیں. دیٹس واٹ یو کین ڈو, دیٹس آئیڈیل سچویشن. لیکن علماء اس بارے میں بھی بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ پیا ان کا تو کیا ریکارڈ رہا ان سب کا کہ انہوں نے کتنے ان کی بہنیں تھیں شیرخوار؟ بالکل, اس کا ریکارڈ اس طریقے سے تھا کہ اس دور میں کہ جب دائی کے حوالے بچے کر دیے جاتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اپنا بچہ کسی بھی دائی کو یوں ہی دے دے. وہ دائیاں بھی معلوم ہوتی تھیں اور شناسہ ہوتی تھیں, ان کے متعلق واقفیت اور آگہی ہوتی تھی کہ آپ اپنا بچہ اس کے سپرد کر رہے ہیں, اور پھر اس کے تحت یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس دائی نے کن کن اور بچوں کو دودھ پلایا ہے, شیر نوشی کرائی ہے. اور پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رضائی بہن ہے حضرت شیمہ, وہ تو کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اپنی حقیقی بیٹی تھیں. اس کے علاوہ تاریخ میں ان کے ایک حضرت حلیمہ کے اپنے بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی, اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے علاوہ تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی اور کو شیر نوشی کرائی ہو, اور اگر ایسا ملتا ہوتا تو ظاہر ہے اس سے بھی وہ رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا. صحیح. میں اب علامہ وزیری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اچھا, یہ خرید و فروخت کے حوالے سے بھی بات اب اسٹارٹ ہو چکی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ جو کراچی میں جس کا افتتاح ہوا ہے وہ تو این جی او بیسڈ ناٹ فار پروفٹ ہے, بٹ ویسٹ میں کافی ہیومن ملکس ایسے بھی ہیں جن کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ بیسکلی کیپٹلزم, جیسا کہ حسان اور صاحب نے ریفرنس دیا. تو خرید و فروخت کے حوالے سے ماں کے دودھ کو خریدنا بیچنا, اس کے حوالے سے قرآن و شریعت کیا کہتی ہے؟ خرید و فروخت پر ہم بات کر لیں گے, لیکن ایک اور پہلو جس پر ہمارے دوستوں کو بھی گفتگو کرنی چاہیے تھی اور ابھی تک شاید موقع نہیں ملا, اس وجہ سے انہوں نے گفتگو نہیں کی ہے. دیکھیں, بچہ اور ماں کے درمیان جو عاطفہ اور احساس محبت کا جو رشتہ ہے وہ اس بینک سے تو نہیں منتقل ہوگا. اس کو جو اس کی غذائیت کے علاوہ اس کی نفسیاتی ضرورت ہے اس بچے کی, جو ماں جب دودھ خود پلاتی ہے براہ راست تو ایک خاص عاطفہ اور ایک خاص محبت اسے منتقل ہوتی ہے. یہ آپ بینک کے تھرو تو اسے فراہم نہیں کر سکتے. یہ کیپٹلزم کی کوشش یہ ہے کہ یہ سب چیزیں نکل جائیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ بالکل 100% متفق ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کیپٹلزم کے اہداف ہیں. یہ اگرچہ کوئی بچہ شاید کسی کو ضرورت ہو کہ وہ ہلاک ہونے والا تھا اگر یہ بینک نہ ہوتا اور یہاں سے اس کو دودھ نہ ملتا, تو ایسے موارد بہت کم, کہیں کہیں پر کوئی ایسا مل جائے گا. ورنہ ابھی تک تو تاریخ بشر میں ہمیں یاد نہیں ہے کہ کسی بچے کو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا ہو. ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں, اگر ملتی ہے تو کہیں کہیں پر. تو اس کہیں کہیں کے خاطر اتنا بڑا نقصان. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب بہت سارے بچوں کو جو ماں کے ذریعے سے جو شفقت اور محبت اور انسیت اور پیار منتقل ہوتا تھا, اور بعض دفعہ ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ محبت اہل بیت ماؤں کے ذریعے سے بچوں کو منتقل ہوتی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں, جب ماں خود محب اہل بیت ہے تو وہ جب دودھ پلا رہی ہے تو اس محبت اہل بیت بھی اس کے تھرو منتقل ہوتی ہے. جب اتنی چیزوں کا خیال, باریکیوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو بینک میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, اس کا تو کوئی دور دور تک اتنا پتہ نہیں ہے. باقی رہ گئی بیچنا اور خریدنا. یہاں انہوں نے شاید خریدنے کی بات نہیں کی ہے ابھی, لیکن بعد میں کبھی شاید خریدیں گے بھی. ابھی فی الحال تو ڈونیشن کی بات ہو رہی ہے, بعد میں شاید وہاں تک بھی بات پہنچے گی. شرعی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے, خاتون اپنا حتیٰ اپنے شوہر سے اس کے بچے کو دودھ پلانے کے پیسے لے سکتی ہے. ہمارے پاس فقہی طور پہ ثابت ہے یہ. صحیح. سر قرآن میں بھی ہے. ہاں جی, وہ یعنی پیسے لے سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں, اس کو پیسے, لہٰذا یہ ایک طرح کا بیچنا ہی ہے. لہٰذا یہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی پریشان کن مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں
یعنی ان اسلام میں ایک بچے کی پرورش میں جتنی جہتوں کا خیال رکھا گیا ہے ان تمام جہتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس کی صرف فزیکل نشو و نما نہیں ہے، اس کی نفسیاتی نشو و نما بھی ہے، اس کی معنوی نشو و نما بھی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھی ماں جو براہ راست اس کو غذا پلائے، وہ ظاہر ہے اس سے حاصل نہیں ہوگا، تو یہ نقصان اس سے حاصل ہوگا. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امیر مائیں جو ہیں، یا امیر ماؤں سے مراد یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مائیں جو زیادہ کشت نہیں اٹھانا چاہتی ہیں، زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتی ہیں، جو ہر 90 منٹ بعد یا 2 گھنٹے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، ان کے لیے آسان آپشن ہے کہ میرے بچے کو بیسٹ ملک بھی مل جائے، اچھے سے اچھا بریسٹ ملک، اور مجھے کوئی محنت بھی نہ کرنا پڑے. مطلب وہ فائنینشلی افورڈ کر سکتی ہیں. اچھا، جیسے سر نے بات کی کہ واقعی عورت جو ہے اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، لیکن کیا ہم اس کو اپنے بچے کا حق مار کے کسی کو بیچنا، یہ تو میں اس کے اوپر ایک اور جو سوال پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں اب تو پوائنٹ یہ کہ ہمارے معاشرے میں فارمولا ملک کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، آلریڈی ہو رہا ہے، تو اس کو بھی خریدا جاتا ہے اور آبویسلی وہ بچے کے لیے نیوٹریشنز اور فوڈ کے طور پہ خریدا جاتا ہے. تو اس ملک کو بھی اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ کیونکہ فارمولا ملک پلانے سے بھی آپ کے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو جراثیم وغیرہ کچھ بعض ڈیزیزز ایسی آ جاتی ہیں، تو اس کو اس حیثیت سے کیوں نہیں دیکھا جا رہا کہ یعنی کیونکہ اس کے اندر کوئی سائیکولوجیکل کنیکشن نہیں ہے، کوئی ہیومن کنیکشن نہیں ہے، براہ راست آپ کو نہیں پینا، اس کو اس حیثیت سے کیوں نہیں دیکھا جا رہا کہ ایک بہت مفید اور نیوٹریشن سے بھرا یہ ایک ملک ہے جو بچوں کے لیے مفید ہے، اور اس حیثیت میں دیکھا جائے فرق یہ ہے دونوں میں کہ وہ خریدا اس کو بھی جاتا ہے، خریدا اس کو بھی جائے، لیکن بتاؤں کیا، وہ بنایا جاتا ہے. یہ ایک ماں جو ہے اس کی باڈی کے جو پستان ہیں وہ بنا رہے ہیں ایک بچے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. اب جب وہ بنا رہے ہیں، جب تک 2 سال تک وہ بنا رہے ہیں، جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے، تو وہ 2 سال تک اپنے بچے کا دودھ مار کے ہی دوسرے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، یا زیادہ بن رہا ہوگا تو وہ اتنا نہیں بنتا. یہ انسان ہے، وہ گائے بھینس نہیں ہے. تو انسان ہے تو وہ ایک سے زیادہ 2 بچوں میکسیمم، تو اس کی صورت میں 2 بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے ماں. تو وہ چلو اگر ایک بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ بن رہا ہے جو بہت ریئر ہوتا ہے، چلو دوسرے کے لیے وہ، لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ وہ بیچنے کے چکر میں اپنے بچے کو اس حق سے محروم رکھے گی جو کہ اس کا پرائمری حق ہے. آپ نے بچہ ہی کیوں پیدا کیا اگر آپ اپنا دودھ نہیں پلا سکتے تھے؟ مگر اب پوائنٹ یہ کہ ہے بھی تو یہ ماؤں کی جینوئن ضرورت، یعنی بچوں کی جو پری ٹرم بچے ہیں یا وہ بچے جن کی مائیں ہی نہیں ہیں، تو ان کی تو یہ جینوئن ضرورت ہے کہ انہیں جو ہے فار ایگزامپل دودھ کی ضرورت ہے. تو ایسی صورت میں تو کوئی نہ کوئی ایسا پروویژن تو فراہم کرنا پڑے گا. آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بالکل پرووائڈ کرنا چاہیے، لیکن اٹ کمز ان دا لسٹ ویری ڈیپ ڈاؤن. بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں. زیادہ بچے ملیریا سے مر رہے ہیں، ڈائریا سے مر رہے ہیں، زیادہ بچے نمونیا سے مر رہے ہیں. موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ امنگ دا چلڈرن ان پاکستان از نمونیا اور میل نرشمنٹ. آپ بچوں کو طاقت کی چیزیں پرووائڈ کر دیں. آپ نے صرف جسٹ ٹو ساؤنڈ کول یونیسیف سے الحاق کر کے آپ نے وہ کر دیا. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا ملک بینک، آئی ایم اگینسٹ دس unnecessary luxury. پہلی چیز نیسیسٹی ہوتی ہے. آپ پہلے بچوں کو کھانا تو دے دیں. جو بچے پیدا ہو چکے ہیں پراپر 9 مہینے کے، ان کو تو کھانا مل نہیں رہا، وہ تو غذا کی قلت سے مر جاتے ہیں. آپ نے ہیومن ملک بینک ضرور بنایا ہے جسٹ ٹو ساؤنڈ کول. اچھا، میں اب مفتی فیصل بندگی صاحب کی طرف آؤں گا. سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے مزید بتائیں کہ یہ کوئی اختلافی موضوع ہے، یعنی مکتب اہل تسنن کی بات کی جائے، یا یعنی بعض علماء جو بعض عرب علماء ہیں، خاص طور پہ شیخ یوسف القرضاوی کے نام سے اور شیخ ڈاکٹر عمر اشراق کے نام سے، انہوں نے ایسے فتوے دیے ہیں کہ وہ ہیومن ملک بینک کو جائز قرار دیتے ہیں سرٹین کنڈیشنز کے اندر. تو وہ کون سے امور ہیں جس کے اندر اگر یعنی ریکارڈ کیپنگ کا جیسے آپ نے ایک مسئلہ چھیڑا کہ وہ ریکارڈ کیپنگ کر دی جائے، اور ایک میں ماڈل کی طرف جو کویت میں ابھی جس کو فالو کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر نقیب ہیں وہ اس ماڈل کو فالو کر رہی ہیں کہ انہوں نے ایک ٹیلرڈ اور مسلمان معاشرے کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ رضاعت کے وہاں پہ حکم آ جاتے ہیں، ملک شیئرنگ ریلیشن شپس ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیلرڈ اور ویسٹ سے بالکل مختلف ماڈل بنایا ہے. اور وہ یہ کہ وہاں پہ ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے اور ایک ماں صرف ایک ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے جو بچے کے والدین ہیں ان کی ملاقات اس ماں سے کرائی جاتی ہے جو رضاعت جو دودھ پلا سکتی ہے اس بچے کو، اور ان کے درمیان کچھ کنڈیشنز وغیرہ جو بھی سیٹ ہوتی ہیں، اور پھر وہ مخصوص ہو جاتی ہے، یعنی ان کا پورا ریکارڈ کیپنگ ہوتا ہے تمام جو بھی سلسلہ جو آپ نے ریفر کیا. تو اس صورت میں خاص طور پہ یعنی یہ بھی بتائیے گا کہ اختلافی ہے موضوع یا نہیں ہے، یعنی بعض لوگ اس کو اس کنڈیشنز میں بھی، جس کنڈیشنز میں ابھی کراچی میں تعمیر کیا گیا ہے، اس کنڈیشنز میں بھی اسے جائز قرار دیتے ہیں، اور پھر یہ ماڈل جو کویت میں فالو کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. آپ نے جو قرضاوی صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے اس کو کنڈیشنل اس کا جواز پیدا کیا، تو اس کے لیے
वो देखना पड़ेगा कि उनकी कंडीशंस क्या सही है, है। इसलिए कि इसको गैर मशरूत तौर पर जायज़ कोई भी नहीं कहेगा, सही है। उसकी लाजमी शराइत उसके लिए होनी चाहिए। और जो दूसरी सूरत आपने बताई कि उसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, दोनों फैमिलीज़ वाकिफ़ हों, तो वो सूरत तो एक मुनासिब सूरत है, उसमें किसी किस्म का कोई शरई हर्ज नहीं है। यहाँ पर एक और पहलू भी शामिल है कि अगर उस दूध से उसको पाउडर में तब्दील कर लें और उसके बाद फिर दोबारा वो दूध बना के फीडर से बच्चे को पिला दिया, तो उसके लिए फिर शरई हुक्म क्या होगा। तो मैं अपने मकतब के मुताबिक अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर शय की हयात तब्दील होती है तो हुक्म तब्दील हो जाता है। यानी एक दूध था, फिर वो पाउडर बन गया, तो अब हयात तब्दील हो गई। लेकिन यहाँ हुक्म तब्दील नहीं होगा, इसलिए कि हयात तब्दील होने के बाद फिर वो दोबारा दूध बन रहा है, तो वो अपनी असल उसमें बाकी है। और जब तक वो असल मौजूद है उस वक्त तक रज़ात का रिश्ता कायम है, और इसकी वजह से इसको गैर मशरूत तौर पर इसको जायज़ नहीं कहा जा सकता। इसको उन्हीं शराइत के साथ कि जिन शराइत से आप रज़ात के रिश्ते की बाद में पासदारी कर सकें, उनके साथ ही इसकी जवाज़ की सूरत है, वो भी ज़रूरत के तहत। इसमें मिल्क बैंक की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी फैमिली के साथ ऐसा मसला है तो फैमिलीज़ के अंदर, ख़ानदानों के अंदर ये चीज़ें तय हो सकती हैं। सही, बहुत खूब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम उलमाए कराम और डॉक्टर साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने उलमाए कराम और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी और उससे ज़रूर इस्तिफ़ादा किया होगा। हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ह्यूमन मिल्क बैंक के हवाले से क्या अहकामात लगते हैं और उसकी क्या अफादियत है, वो किन रीज़न्स की वजह से यहाँ पे उसका आगाज़ किया जा रहा है, इस हवाले से भी हमने मालूम किया। और फिर अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।